ناظرین، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان ہنستے ہوئے رو دیتا ہے تو جان لو کہ وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر سوتے وقت احتلام یعنی نائٹ فیل ہو جاتا ہو تو اسب گھول کو دہی میں ملا کر پیا کرو۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دنوں تک جینا چاہتے ہو تو ذہنی دباؤ، ڈپریشن سے خود کو دور رکھا کرو۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور کھانے کی خواہش نہ ہونا جیسی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزن دار یعنی تکلیف دینے والی چیز کوئی نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے ہر کڑوی چیز کا مزہ چکھا ہے مگر گھمنڈ سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ناظرین، جوانی میں زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپے میں بہرا پن ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھا کرو، اسے ادب کے خلاف اور گھر میں نحوست آنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ڈپریشن کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پیو، وزن میں بھی کمی ہوگی اور ڈپریشن بھی ختم ہوگا۔ اگر خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لیا کریں۔ جہاں فضول خرچی ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ وہاں دولت کی تنگی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ حضرت سیار کہتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کو حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے ضرورت نہ ہو اور ایسا کوئی کام نہیں فرماتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ روزانہ ایک مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن کو اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو خراب کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان جلد ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دل اگر اداس ہو تو کسی بے سہارا انسان کی مالی مدد کریں، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ نہار منہ صبح خالی پیٹ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ جو انسان بھینس کے کچے دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ کھجور کھاتا ہے اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ عجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے بچنے کے لیے نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں۔ مہینے میں ایک بار مچھلی ضرور کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بیوقوف سے اگر عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ گردے میں اگر پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پی لیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔
رات کے وقت پیشاب سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی خود کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ موٹی عورت سونے سے پہلے ناک میں لہسن کا قطرہ ڈال لیا کرے۔ اس سے چربی کا خاتمہ ہوگا اور وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور اسمارٹ نظر آئیں گی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آ جائے تو یہ عقل بڑھنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اجوائن نزلے اور زکام کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دمے کے مرض کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو کھانا کم کر دو۔ کان میں اگر شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر پاؤں کے تلوے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس میں اگر کسی بھی تیل سے مالش کرے تو جسم کی تھکان فوراً اتر جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان حکیم عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہ یعنی کالے تھے۔ زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے تھے۔ بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ تاجر کو معلوم نہ تھا کہ یہ حکیم لقمان ہے۔ اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ آپ سے گارا بنوانے کا کام لیتا تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا۔ وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور نام لقمان کا لے دیا۔ آقا بڑے غصے ہوئے۔ لقمان نے اس سے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہوتا ہے تو بے شک میں سزا کے قابل ہوں۔ میں چوری معلوم کرنے کی ایک تجویز میں بتاتا ہوں، اگر آپ اصل مجرم کو پکڑنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کریں۔ تاجر نے پوچھا، کس طرح؟ لقمان نے عرض کیا، آقا، پانی میں لہسن ڈال کر اسے ابالیے اور وہ ابلا ہوا گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجیے کہ 1 گھنٹہ باغ میں دوڑیں۔ اس طرح سب کو الٹی آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ آقا نے کہا، یہ تجربہ تو آسان ہے۔ فوراً اس نے لہسن منگوایا اور اس کا ابلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا۔ جب وہ الٹیاں کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ میں میوہ نکلا۔ آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور حضرت لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے ناسمجھی سے جو آپ کو نہ پہچانا وہ میری خطا تھی، اسے معاف کر دیجیے۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے حوالے ہے۔ آپ گھر میں سیاہ و سفید جو چاہے کریں، میں کچھ دخل نہ دوں گا۔ ناظرین، جس طرح حضرت لقمان کی حکمت میں سے چوری چھپے پیٹ میں ڈالا ہوا میوہ ظاہر ہو گیا، بالکل اسی طرح قیامت کے دن سب کا حلال و حرام کھایا اور کمایا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خدا عالم الغیب کی شان بتا رہی ہے کہ وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، ورنہ ہمارے سب کام اس کی نظروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول فرمائے، آمین۔